انہوں نے رسم، سمجھ آئی ہے؟ اگر اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، یہ اس دکان کے اندر کبھی پھر جھوٹ نہ بولتا، اس دکان کے اندر اپنے گاہک کو کبھی دھوکہ نہ دیتا، یہ سمجھ آئی؟ اس دکان کے اندر ناپ تول کے اندر یہ کبھی نہ کرتا، اگر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوتا یہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ اسباب کے اوپر نظر ہے، میری دکان چلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ کی مدد کوئی نہیں ہوتی، کوئی شامل حال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب دکان گھاٹے میں پڑ جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر مدرسے سے بچے بلا لو جی، دکان کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے، آجو یار بچوں پڑھ دو، ٹھیک ہے؟ 2-4 مٹھائی کے لڈو کھلا کے چلو پھر بھگا دیا، پھر جب دکان چلنے لگ گئی، ٹھیک ہے، پھر اللہ کو کیا کر گیا؟ بھول گیا، ٹھیک ہے؟ پھر جھوٹ بول رہا ہے، پھر فریب دے رہا ہے، پھر گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسباب کے اوپر نظر ہے، اب کس کے اوپر ہے؟ اسباب ہے، دیکھو جی میری دکان چل رہی ہے، گاہک آ رہے ہیں بہت زیادہ، الحمدللہ صبح سے شام تک ادھر لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن جب پھر گھاٹا پڑ گیا پھر اللہ کے اوپر نظر آ گئی، ٹھیک ہے؟ اسباب سے اٹھ گئی۔ یہی حال ہمارا ہو چکا ہے، سمجھ آئی؟ ہر حالت کے اندر ہماری نظر کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اللہ کے اوپر ہونی چاہیے، کہ اللہ ہی اس کام کی ہم سے ابتدا کروائے گا، اللہ ہی کی مدد و توفیق سے اس کام کی کیا ہوگی؟ اختتام ہوگا، پایا تکمیل تک یہ کام پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ اسباب اختیار کرنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، لیکن مکمل اعتماد اور یقین اسباب کے اوپر نہیں کرنے چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہو، بھروسہ ہو، اعتماد ہو، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، یہ اللہ نے تنبیہ فرمائی نا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے اللہ نے، اور بڑی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال سمجھائی ہے، دیکھیں، انما مثل الحیات الدنیا کماء، سوائے اس کے نہیں کہ مثال دنیا کی زندگی کی کماء، مثل پانی کے ہے، سبحان اللہ، دیکھو کیسے اللہ کھول کے سمجھائیں گے مسئلہ۔ دنیا کی زندگی کی مثال کس طرح؟ پانی کی طرح ہے۔ اس آیت میں اللہ نے دنیا کی حقارت کی مثال دی ہے، اور جس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یار دنیا اتنی ناپائیدار ہے، اتنی ناپائیدار ہے، جس کے پیچھے ہم اتنا ذلیل و رسوار اور اتنا بھاگ رہے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں یہ دنیا ایسی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال کمائن، پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، اتارا ہم نے اس کو آسمان سے، ٹھیک ہے؟ اتارتے ہیں ہم اس کو آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پس گنجان ہو کر نکلتا ہے، فاختلط گنجان ہو کر نکلتا ہے، بہ ساتھ اس کے، نبات الارض سبزہ زمین کا، نباتات زمین کی، جب کسان بیج بوتا ہے نا خشک زمین میں، پیچھے پانی چھوڑتا ہے، 4-5 دن کے بعد بیج جب پھوٹتا ہے، کچھ پانی ہوتا ہے اور کچھ کومپل ہوتی ہے، یہ گنجان ہو کر نکلتا ہے ساتھ اس پانی کے وہ بیج، مما یأکل الناس والانعام، کچھ اس سے کھاتے ہیں لوگ اور چوپائے، ٹھیک ہے؟ کچھ تو اس سے لوگ کھاتے ہیں، کچھ کون کھاتے ہیں؟ چوپائے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جانور کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب لے لیتی ہے زمین اپنی رونق، زخرفہا کا مطلب اپنی رونق، اچھا، وازینت، اور سنگھار پر آ جاتی ہے، کس پر؟ سنگھار پر، ٹھیک ہے؟ فصل جب پک جاتی ہے نا، جب ہوائیں چلتی ہیں ہلکی ہلکی، فصل ایسے لہرتی ہے، کبھی ایسے لہرتی ہے، کبھی ایسے لہرتی ہے، جب کسان اپنی پکی ہوئی فصل کو دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ میری فصل کتنی بارونق ہے، پک چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اور خوبصورت لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ واز زینت کا مطلب کیا ہے؟ اور سنگھار پر آ جاتی ہے، اور کسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، واہ میری محنت کیا رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور یقین کر لیتے ہیں مالک اس زمین کے، کسان اہل اس زمین کے، جس نے اس بیج کو بویا، جس نے اس کھیتی کو بویا، اس کے مالک کیا کر لیتے ہیں؟ یقین کر لیتے ہیں، کیا؟ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، بے شک وہ قادر ہیں اوپر اس کے، کیا مطلب قادر ہے؟ اس فصل کو کاٹنے کے اوپر قادر ہے کہ بس ہم اب کاٹ سکتے ہیں فصل، یہ مثال ہو گئی۔
آگے دیکھنا اب اللہ کا کلام، اتاہا امرنا لیلن او نہارا، کاٹنے کے قریب تھے کہ ایسی حالت میں ہمارا حکم آ گیا رات کو یا دن کو، ٹھیک ہے، کاٹنے کے قریب تھے، اتاہا کہ ایسی حالت میں آ گیا اس کے پاس، کس کے پاس؟ کھیتی کے پاس، امرنا ہمارا حکم، لیلن او نہارا، رات کو یا دن کو، ٹھیک ہے، اچھا، فجعلناہا حصیدا، ہاں ہمارا رات کو یا دن کو پس کر دیتے ہیں ہم اس فصل کو کٹی ہوئی کھیتی، ٹھیک ہے، حصیدہ کا مطلب کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اس فصل کو، کأن لم تغن بالامس، پس کر دیتے ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح گویا کہ نہیں تھا ساتھ کل کے، کہ جس طرح پہلے خشک زمین تھی نا اب بھی وہی ہے، اسی طرح، اس طرح ہم اس کھیتی کو بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ مثال پہلے سمجھ لو پھر میں اس کو فٹ کرنے لگا۔ یہ جس طرح پانی اللہ نے فرمایا زمین کے اوپر برستا ہے، جب وہ زمین کے اوپر پانی برسا، زمین نے اپنا کیا نکالا؟ سبزہ نکالا، سبزہ چند دنوں کے اندر کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا، اب اس کے اوپر دانے بھی اگنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ کھیتی خوبصورت بن گئی، کھیتی اپنے اوپر رونق لے کے آئی، اور جو کھیتی کو اگانے والے تھے کسان وہ بڑے خوش ہو گئے، واہ اب ہم کاٹنے کے اوپر قادر ہیں، ہم کاٹ دیں گے اس کو، کل کو کاٹ دیں گے، رات پرسوں کو کاٹ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابھی کھیتی کھڑی تھی، ابھی وہ یہ حسرت، وہ یہ امید کسان لے کے بیٹھے ہی تھے کہ ہمارا حکم کیا آ گیا؟ راتوں رات آ گیا، دن کو آ گیا، دوپہر کو آ گیا، جب مرضی ہمارا حکم آ گیا۔ کیا حکم آ گیا؟ ہم نے کورا برسا دیا رات کو، ٹھیک ہے، اولے برسا دیے ہم نے۔ تربوز لگاتے ہیں نا کسان تربوز کے موسم میں، ٹھیک ہے، کل کو انہوں نے ٹھیکہ کر لیا کہ کل کو ہم نے گاڑی یہ بیچ دینی ہے بھر کے، راتوں رات کیا پڑ گئے؟ برف باری ہو گئی، تربوز کیا ہو گئے؟ سارے پھٹ گئے، خراب ہو گئے، پانی کے اندر بھیگ گئے، چاولوں کا اسی طرح، گندم کا اسی طرح، ٹھیک ہے، یا طوفان، یا گل سڑ گئی فصل، جو بھی آپ مراد لے لیں اس سے۔ ہمارا حکم آ گیا اس کھیتی کے اوپر، ٹھیک ہے، اب اس کھیتی کو ہم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، ایسا وہ کھیتی ہو گئی کہ گویا ہے ہی نہیں ہے، بنجر ہوگی زمین ساری کی ساری، اور کھیتی نیست و نابود ہوگی، اور کسان کی امیدیں حسرت کے اندر بدل گئی۔ بڑی تمنا تھی کسان کو، بڑی آرزویں تھی، ہمیں اتنا نفع ہوگا، ہم یہ کمائیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اتنا غلہ فلانی جگہ بھیجیں گے، اتنا غلہ رشتہ داروں کو بھیجیں گے، اتنا فلانے کی مدد، اتنا ہمیں نفع ہوگا، اتنا پیسہ آئے گا، لیکن ساری تمنائیں آرزویں ہم نے اس کی کیا کر دی؟ برباد کر دی۔ سمجھ آئی ہے؟ فی الحال یہ مثال بیان کیا، میں فٹ کرنے لگا، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اندر کی بات سنو۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح انسان کا حال ہے۔ نطفہ جو ہوتا ہے نا جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ نطفہ مثل پانی کے ہے۔ یہ انزل اللہ من السماء آیا نا، ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، یہ نطفہ جو انسان جس سے بنتا ہے یہ مثل کس کے ہے؟ پانی کے ہے۔ اچھا، وہ آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ کس کے اوپر گرتا ہے؟ اچھا، یہ نطفہ مرد سے نکل کے عورت کے رحم میں جاتا ہے، وہ رحم ہے بمنزلہ زمین کے، ٹھیک ہے، جب یہ نطفہ وہاں گیا زمین میں تو اس نطفے سے کیا بننا شروع ہوا؟ انسان، بچہ بننا شروع ہوا، انسان بننا شروع ہوا۔ انسان جو ہی بڑا ہوتا گیا، نشو نما پاتا گیا، دنیا میں آیا، دنیا میں بڑا ہوا، دنیا میں جب اس نے دنیا کے اندر لگا، کاروبار کے اندر لگا، اس کے دل کے اندر بڑی حسرتیں، بڑی امیدیں، ٹھیک ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں فلاں کروں گا، لڑکا ہے، جوانی ہے، میں اپنی اولاد کے لیے فلانے بینک بنا دوں گا، میں اپنی اولاد کے لیے اتنے بنگلے بنا دوں گا، میں اتنی گاڑیاں، بڑی تمنائیں، بڑی آرزویں لے کے وہ دل کے اندر بیٹھا ہے کہ اچانک اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ گیا، جبرائیل آ گیا اور روح قبض کر کے لے گیا، چل ساری تمناؤں سوازی آرزوؤں کے اوپر کیا پھر گیا؟ پانی پھر گیا ساری۔ اور جس طرح کسان کی آرزوؤں اور تمناؤں کے اوپر پانی پھر گیا، اس کی امیدیں حسرت کے اندر بدل گئی، اس کی ساری امیدیں تمنائیں بھی کیا کر دی؟ ہم نے خاک کے اندر ملا کے رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے دنیا کی، یہ مثال ہے ایک کھڑی کھیتی کی طرح، بڑی بارونق تھی، ٹھیک ہے، ابھی صبح کسان اپنی کھیت کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے، رات کو ہمارا کیا آ گیا؟ حکم آ گیا۔ صبح انسان کے دل کے اندر تمنا ہے میں کل کو ڈیوٹی پہ جاؤں گا، میں نے اتنا مال بیچنا ہے، لیکن رات کو اللہ کا کیا آ گیا؟ امر آ گیا، صبح کی نماز پڑھنے ہی نصیب نہیں ہوئی، سویا ہی رہ گیا قیامت تک۔ سمجھ آئی؟ یہی حال ہو رہا ہے آج، یہی حال ہو رہا ہے، انسان اپنی موت کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کر رہا،
آج کے مسلمان کا تو یہی حال ہو چکا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. ہاں مریں گے بھی جب ہمیں کون سا پتہ چلے گا ہم مر گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بیماری کے اندر لیٹے ہوں گے, ٹھیک ہے, بیماری سے لڑ رہے ہوں گے, ڈاکٹر بے ہوشی کا ٹیکہ لگائے گا, بس بے ہوش ہو کے مر جائیں گے. بس کسی کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی تھی, یا ہائے موت کی سختیاں, ہائے موت کی سختیاں, اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا, موت کی سختیوں سے بچا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک بھی چبائی نہیں جاتی تھی. وہ بھی کون جو نرم کر کے دیتی تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور دعا فرماتے تھے, ہائے اللہ موت کی سختیاں, ہائے اللہ موت کی سختیاں کسی کو نہ دینا, یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم نے یہ کہاں سے ارادے کر لیے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے, موت سے بچ جائیں گے, کہ دنیا کی زندگی کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی گزار کے رکھ دی, ہم نے اپنی زندگی کو خراب کر کے رکھ لیا. آج تک جب سے انسان پیدا ہوا ہے, جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک, کسی کی 20 سال عمر, کسی کی 25 سال, کسی کی 30 سال, کسی کی 40 سال. ابھی کوئی اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لے کہ اللہ کے دین کے اوپر ہم نے زندگی کتنی گزاری ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر ہم نے کتنی زندگی گزاری ہے. اللہ کی فرما برداری کے اندر کتنی زندگی گزری ہے میری, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر, گناہوں کے اندر, بے حیائیوں کے اندر میری زندگی کتنی گزر گئی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہمارا موت کی طرف دھیان نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. موت کا سبق یہ بھولنا نہ کبھی بھی, اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, کوئی شکست نہیں دے. کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی آ جائے, آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی پیر فقیر, کوئی فرشتہ جس نے موت کو شکست دینی ہو, کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. وہ اللہ کی ذات ہے جس کے اوپر موت کبھی نہیں آنی, ابد سے ہے, ازل تک رہے گا, اس کے اوپر کبھی موت نہیں آنی. اس کی صفت حی قیوم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہاں یہ باقی مخلوق کی صفت ہے کہ وہ فانی ہے, فنا ہونے والی ہے. اب یہ فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے, یاد دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی حقیر اور ناپائیدار چیز کے لیے تم, یعنی دنیا ہے نا, مال ہے, پیسہ, یہ کیا ہے؟ فانی ہے, ناپائیدار ہے. اللہ نے فرمایا ایسی حقیر ناپائیدار چیز, ایسی فانی چیز کے پیچھے لگ کے تم ایسی زندگی کو چھوڑ رہے ہو جو ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کے اندر اور رحم و سکون والی زندگی ہے. یعنی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں اتباع نہیں کرتے, قرآن کا کیوں اتباع نہیں کرتے تم؟ اگر تم قرآن کا اتباع کرو, اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو تمہیں ابدی حیات, ہمیشہ کی حیات مل سکتی ہے اور حسرتوں سے تم محفوظ ہو سکتے ہو. سمجھے؟ دنیا کے اندر ہی ہے نا ساری کی ساری حسرتیں, دنیا کے اندر ہی ہے ساری آرزویں تمنائیں. اللہ نے فرمایا جنت کی ایسی زندگی دوں گا وہاں کوئی حسرت, وہاں کوئی تمنا نہیں ہوگی تمہاری. جس طرح دنیا کے اندر تمہاری تمنائیں ہوتی ہے کہ تمنا کرتے ادھر سے وہ تمنا کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے. لیکن جنت کے اندر تمہاری ساری آرزویں پوری ہوں گی, ساری تمنائیں پوری ہوں گی, وہاں حسرت افسوس نہیں ہوگا جنت کے اندر. اللہ نے فرمایا تم دنیا کے اندر پڑ رہے ہو, تم دنیا کے مال پیسے کے اندر, لالچ کے اندر, ہرس طمع تمہارے. آج تک انسان نے جتنی لالچ, جتنی طمع مال کی رکھی ہے, کیا اتنی لالچ, اتنی طمع اپنے رب کی رضا کی رکھی ہے؟ کوئی بیان کر کے دکھایا اپنا کوئی تعصب؟ کسی نے نہیں رکھی ہوگی. 100 میں سے 99% بھی مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے نہیں رکھی. 1% مسلمان ہوں گے جن کو ہرس طمع اس وقت یہی ہے, کیونکہ اللہ والے اللہ کی زمین پہ کم ہی ہوتے ہیں, جن کو اللہ کی رضا کی لالچ ہوتی ہے. ہر وقت وہ اسی فکر میں ہوتے ہیں, یا اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. اور جب اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فوراً ان کے دل میں الہام بھی ڈال دیتا ہے کہ میرے بندے دیکھ لے, میں نے فی الحال تجھ سے منہ موڑا ہوا ہے. اور فوراً وہ اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں, آنکھیں برسا کے رکھ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے. ان کی کروٹیں ساری ساری رات بستروں سے خالی رہتی ہیں, وہ کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, اٹھے ہیں, وہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان مال کے اندر اتنا مگن ہو چکا ہے. اللہ ناراض ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس اپنے کام چل رہا ہے, بس مال ملا ہوا ہے, پیسہ ملا ہوا ہے. میں بڑی معذرت سے یہ بات کہتا ہوں, مالدار جو طبقہ ہوتا ہے نا, مالدار طبقہ, یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ آیا اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں یہ دولت دی ہے یا دین والی دولت دی ہے؟ زیادہ کون سی دولت دی ہے اللہ نے؟ کیا اللہ نے ہمیں دنیا کی دولت دے کے اپنے دین کی دولت سے دور تو نہیں کر دیا؟
آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا. بس پتہ ہے ہر کسی کے وکیل کے ذمے بس میں نے صبح کو 6 مقدمے لڑنے ہیں، بس مجھے اتنا پیسہ مل جائے گا. کرانے والے کو پتہ ہے میری روزانہ کی سیل جو ہے 10,000 روپیہ، بس میرا سرکٹ چل رہا ہے. پراپرٹی ڈیلر کو پتہ ہے صبح کو میں نے 2 پلاٹ بیچنے ہیں، اس کا ہر وقت اس کی طرف دھیان ہے مجھے اتنا نفع مل جائے گا. ہر کسی کو پتہ ہے بس میرا سرکٹ چل رہا ہے، کل کو میں نے یہ کام کرنا ہے، کل کو یہ کام کرنا ہے. کس کا اللہ کی طرف دھیان ہے؟ کس کا دھیان ہے؟ نماز جب پڑھنے آتے ہیں لوگ تو بس ادھر سے بس فرض اتارنا ہے، بس ٹھیک ہے پھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بس کھانا پوری ہے نا. اللہ معاف فرمائے، دین کی محبت نہیں ہمارے دلوں کے اندر. ایک جس طرح محبت ہونی چاہیے نا وہ محبت نہیں ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدری. لوگوں جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا تم نے قدر نہیں کی. یہ قدر صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا. اور قدر کس طرح کی تھی؟ راتوں کو جاگ کے منا کے رو رو کے اللہ کے آگے اللہ کا دین نافذ کیا. انہوں نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے کوئی ساؤتھ افریقہ تک پہنچا، کوئی ایران فارس تک پہنچا، کوئی مصر تک پہنچا. اس لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج ہم اپنے بارے میں کہہ نہیں سکتے یار. اگر اللہ نے ہم کلام قیامت والے دن پوچھیں گے کہ میرے بندے کو نیکی دکھا، کون سی نیکی ہوگی ہمارے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کہ جس کے اندر اخلاص ہو؟ اخلاص نیکی تو ہوتی ہے، اخلاص ہو کہ یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے، بس تجھے خوش کرنے کے لیے. میں نے دنیا کو نہیں، ماں باپ کو نہیں، رشتہ داروں کو نہیں، صرف تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ نیکی کی تھی. یا اللہ یہ تیرے سامنے ہے. سمجھے؟ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ سے مانگا کرو خدا کے لیے، اللہ سے اللہ کے دین کی محبت مانگا کرو. وگرنہ جب یہ آنکھیں بند ہو گئی یہی مال یہی دنیا ہمیں وبال نظر آئے گا، وبال بن جائے گا قبر کے اندر. یہی جو چند منٹ آپ بیٹھ رہے ہیں، گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں قرآن کو دے رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا یہی سارے کا سارا کام آئے گا. اس کو بوجھ نہ سمجھو. اس کو جس طرح ہم نے صبح 7 سے لے کر عصر کے وقت 5 بجے تک ڈیوٹی کو اپنے اوپر بوجھ نہیں نہ سمجھتے، اس طرح قرآن کو بھی خدا را اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا، کبھی نہ سمجھنا. اور جس دن آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی قرآن یار کیا روزانہ 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 چھٹی نہیں ہے، چلو آج چھٹی کر لیتے ہیں، یہ ہو گئی ناشکری. بس یہ اللہ کی کیا آ گئی ہے؟ ناراضگی آ گئی ہے. بس اللہ ناراض ہو چکا ہے. ہم نے کبھی ڈیوٹیوں سے چھٹی نہیں کی، ٹھیک ہے، کبھی نہیں کی. لیکن اس قرآن سے خدا کے لیے کبھی دغا بازی نہ کرنا، کبھی بے وفائی نہ کرنا. یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے. ٹھیک ہے، یہ سچا سچا کلام ہے، عظمت والا کلام ہے، شان والا کلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے. اور کلام بھی ایسا جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، خود لیا ہے، ہمارے ذمے نہیں لگایا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ سے اس کتاب کی محبت مانگا کرو. لوگ اس کتاب سے بہت دور ہیں، اس کتاب کو سمجھنے سے بہت دور ہیں، اس قرآن سے بہت دور ہیں لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دعوے کر رہے ہیں محبت ہے، لیکن حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے ہم بہت دور ہیں. ہمارا رشتہ بہت دور جا چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے بہت دور جا چکا ہے. ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے. خدا کی قسم میں اللہ کے کتنا قریب اور کتنا دور ہر شخص جانتا ہے. ٹھیک ہے، جوان ہیں وہ اپنی مستیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس سے بڑے ہیں وہ اپنی مستیوں کے اندر، اس سے بڑے ہیں وہ اپنی مستیوں کے اندر. ہر کوئی اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے. کسی کو اللہ کے دین کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ یار میرے دل کے اندر اللہ کی کتنی حکومت ہے، اللہ کا دین کتنی حکومت کر رہا ہے، اللہ کے دین کا اقتدار کتنا میرے دل کے اندر بستا ہے. آیا میں دنیا کے اندر جو اللہ کو خوش کر رہا ہوں یا دل سے کر رہا ہوں، یا محض سر سے بس بوجھ اتار رہا ہوں، یا محض دنیا کو دکھانے کے لیے؟ یہ کوئی نہیں سوچتا اس طرح. خدا را ایسے اس طرف بھی اپنے سوچوں کے گھوڑے دوڑاؤ، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ. خاص کر مالداری جو ہے نا، یاد رکھنا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اللہ ہر کسی کو دے، ٹھیک ہے، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن مالداری کے اندر یاد رکھنا ساتھ تکبر سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس سے. ہاں اگر چاہتے ہو مالدار اللہ دے، تکبر سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں کھول کھول کے خرچ کیا کرو، کھول کھول کے. اس سے فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور دوسری طرف سے مال کی لالچ دل سے کیا ہو جائے گی؟ نکلتی جائے گی. انسان کا دل اللہ کی طرف جڑا رہے گا. وگرنہ یہ چیز ہی ایسی ہے
جس کو مل جاتا ہے وہ دین سے دور ہے، وہ نماز سے دور ہے، وہ نماز سے دور ہے، وہ سب کچھ دور ہے۔ میں کئی درس قرآن والے پچھلے کلاس کے اندر بیٹھتے تھے، کمزور تھے، مال نہیں دیا اللہ نے، پیسہ نہیں دیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچائیوں کے اوپر پرواز کر رہے ہیں، وہ پرواز پیسے کی پرواز۔ اب کہہ تھک گئے، درس قرآن کے اندر آ جاؤ، درس قرآن جی ڈیوٹیاں ہیں، رات کو 10 بجے آتے ہیں جی، اتنا فلانی جگہ جانا ہوتا ہے، فلانا مال پھنسا ہوتا ہے، فلانے سے پیسے لینے جانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقین نہیں ہے کہ جس رب نے جس قرآن کی وجہ سے ہمیں اتنی دولت دی ہے، وہ رب ہم سے یہ دولت چھین بھی سکتا ہے ہم سے۔ وہی بات آئی نا، سخت گھڑی کے اندر اللہ یاد آ جاتا ہے، اسباب سے نظر اٹھ جاتی ہے، لیکن جب سب کچھ مل جاتا ہے پھر اللہ سے نظر اٹھ گئی، اسباب کے اوپر نظر پڑی ہوئی ہے ساری کی ساری۔ یاد رکھنا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر ہے اللہ ہر چیز کے اوپر۔ یہ مال پیسہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، یہ جو چلنے کی طاقت ٹانگوں کو دی ہوئی ہے یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ دیکھنے کی جو طاقت دی ہوئی ہے نا، بینائی، یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہاں کوئی بندہ کام کے اندر مصروف ہو، جس کام کی خاطر وہ اللہ کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، اللہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی چھین لے اسی وقت، ایک آنکھ، ایک ہی رکھے واپس، نہ اس کو موت نظر آ گئی اسی وقت، ایک کان کی سنوائی چھین لے بس، اسی وقت اس کی زندگی کا نظام درم برم نہ ہو گیا۔ اس کی زبان کی گویائی چھین لے، جس سے وہ زبان سے وہ بول رہا ہے، اپنے گاہک اپنے کسٹمر کو جس سے وہ ڈیل کر رہا ہے، اس زبان کا اللہ بولنا چھین لے اللہ تعالیٰ۔ نہیں فکر کرتا نا کوئی کہ اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کی سوچ کو آؤٹ کر دے، اس کے چلنے کی طاقت کو اللہ چھین لے، اس کے پاؤں کی انگلیوں کی طاقت ہی صرف چھین لے، انگلیوں کی طاقت، ایک انگلی کی طاقت، 2 کی طاقت ہی چھین لے، کیا کر سکتا ہے وہاں انسان؟ کوئی ڈاکٹر دنیا کے جرمن کے ڈاکٹر سارے اکٹھے کر لو، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی وہ ٹھیک ہونے، کوئی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہمارا یقین نہیں ہے نا، اطمینان نہیں ہے، یہی مال ہمارے لیے مرنے کے بعد وبال بن جائے گا، خدا کی قسم یہی مال وبال۔ صرف سوچ کی کمی ہے، صرف سوچ کی کمی ہے۔ اور یہ سوچ کب پیدا ہوگی؟ یہ 5 وقت کی نماز جب ہم خشوع خضوع سے اخلاص سے پڑھیں گے، جب ہم قرآن پاک کو اخلاص سے سمجھیں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں اس کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے ہم ان سے صحیح محبت کا ثبوت دیں گے، پھر یہ ہمارے دلوں میں سوچ پیدا ہوگی کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا کس لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو دنیا کے اندر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد ہمارا عبادت کرنا ہے، اور ہم نے مقصد کسی اور کو بنا لیا، غیر اللہ کو بنا لیا ہے۔ ہم نے مقصد شیطان کے مشن کو بنا لیا، اس کو خوش رکھنا ہے، اللہ کو خوش نہیں رکھنا۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو راہ ہدایت کے اوپر گامزن فرمائے۔ دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ کھیت کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، آگے دیکھیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، سبحان اللہ، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر آج ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تو سمجھو ہم کیا ہیں؟ بے عقل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم غور و فکر کریں گے تو ہم عقل مند بنیں گے، خدا کی قسم۔ دیکھ لو، یتفکرون کا لفظ ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، سمجھے؟ کھول کھول کر، اللہ نے فرمایا کھول، کوئی جمالی طور پہ نہیں، یہ مثال آئی ہے نا، مشکل نہیں ہے، بڑی آسان ہے مثال۔ اللہ نے فرمایا کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، کھول کھول، تھوڑا کھول کھول کر۔ اللہ نے فرمایا پانی برسا، پانی کے ذریعے سبزہ اگا، سبزے کے ذریعے پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنی رونق پکڑی، کچھ وہ جانور کھاتے ہیں، کچھ اس سے انسان کھاتے ہیں، کتنا اللہ نے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ کس لیے بیان کرتے ہیں؟ صرف اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے۔ انسان کدھر بھٹک رہا ہے؟ ادھر رہا میری کتاب کی طرف، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، واللہ یدعو الی دار السلام، سبحان اللہ۔ دیکھو دنیا کے زوال کی مثال دنیا کے زوال کی مثال بیان کرنے کے بعد اللہ نے جنت کی طرف رغبت دلائی انسان کو کہ دنیا فانی ہے، دنیا تباہ ہونے والی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے، جنت کی زندگی، وہ دار البقاء ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی طرف آ۔ واللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے، الی دار السلام، طرف دار السلام کے، سلامتی والے گھر کے۔ اچھا، سلامتی والا گھر بھی اللہ نے کیوں کہا ہے؟ پیچھے مثال دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ امید حسرت کے اندر بدل گئی، ٹھیک ہے۔ امید حسرت کے، انسان دنیا کے اندر دلوں کے اندر بڑی امیدیں لے کے پھرتا ہے نا، لیکن وہ
کیا ہو گئی؟ برباد ہوگی، سلامت نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی وہی استعمال کیا، دار السلام، کہ ایسا گھر ہے وہ کہ جو تمام بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ ہے۔ وہ دنیا کے اندر تکلیفیں ہیں، دنیا کے اندر آفتیں ہیں، دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، دنیا آزمائش کا گھر ہے، دنیا امتحان کا گھر ہے، لیکن جنت ایسا گھر ہے جس کے اندر تکلیف نہیں، جس کے اندر مصیبت نہیں، جس کے اندر مشقت نہیں، جو تمام بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ ہے۔ وہ دار السلام ہے، وہ گھر، وہ سلامتی کا گھر ہے۔ اور یہ کون بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بات کے شک ہے اللہ کی بات کے اندر؟ ہاں، کوئی دنیا کا بڑا بادشاہ بھی بات کر جائے، میں کہہ سکتا ہوں تیری بات کے اندر شک ہے، تو جھوٹا ہو سکتا ہے اپنی بات میں۔ ہاں، میں کہہ سکتا ہوں کہ سورج کا رستہ آج یہ نہیں ہے، یہ فلاں ہے، چاند کا رستہ چاند نے بدل لیا، ستاروں نے رستہ بدل لیا، پانی الٹا بہہ سکتا ہے، لیکن خدا کی بات کے اندر کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، دیکھ لو دارالسلام ہے، دنیا دارالسلام نہیں ہے، آخرت کا گھر جو جنت ہے وہ دارالسلام ہے۔ آگے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے طرف صراط مستقیم کے۔ آگے بشارت لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، بشارت اخری واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیکی کی، الحسنى بھلائی ہوگی، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیکی کی۔ کیا نیکی؟ توحید کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا، نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے کیا ہوگی؟ الحسنى بھلائی۔ بھلائی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا جنت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ الحسنى سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ آگے وزیادتن، ترجمہ غور سے، اور مزید برآں۔ وزیادتن کا صرف لفظی ترجمہ یہ ہے، اور مزید برآں کیا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادتن سے مراد ہے دیدار الہی بھی نصیب ہوگا، جنت بھی اور دیدار الہی بھی۔ صرف جنت کے اوپر اللہ بس نہیں کرے گا، دیدار الہی بھی اللہ تعالیٰ، اپنے چہرے کا دیدار بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کرائے گا۔ اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ یہ تو اسی کا فضل و کرم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو جی، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں چڑھے گی، وَلَا يَرْهَقُ، اور نہیں چڑھے گی ان کے چہروں پر قَتَرٌ سیاہی۔ اہل ایمان